رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی، ایسا نسخہ نہیں بتایا کہ غریب کبھی قریب ہی نہ ہو سکے، بلکہ ایسا نسخہ عطا فرمایا کہ فٹ پاتھ پر سونے والا انسان بھی اگر مصطفیٰ پیارے سے قیامت میں قریب ہونا چاہے تو آسانی سے قریب ہو سکتا ہے، اور تخت پر بیٹھا ہوا انسان بھی قریب ہونا چاہے تو آسانی سے ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہو۔ جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے اسے اس وقت تک موت واقع نہ ہوگی جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس حدیث میں گویا یہ بھی بشارت ہے، اور اسی کے ساتھ وہ جنتی ہوگا، یہ بھی بشارت ہے۔ دنیا کا ایک محل بنانا ہو تو زندگی کی کمائی خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی وہ جنت جیسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑے اسے اس وقت تک موت واقع نہ ہوگی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ کیا آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، ہے یا نہیں وقت آپ کے پاس؟ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت جاتا ہے؟ میکزیمم بتا رہا ہوں 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ میکزیمم۔ اگر آپ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں تو صرف ہفتے بھر کے اندر آپ نے کتنا واٹس ایپ استعمال کیا، کتنے گھنٹے استعمال کیا، ذرا اس کا ریکارڈ چیک کر لینا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کتنا وقت ضائع کیا۔ یہ جلسے در حقیقت مدینے کے تاجدار سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے، نیکیوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے، اور گناہوں سے اور بدعقیدوں سے رشتہ توڑنے کے لیے۔ اگر ان جلسوں میں آنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، نیکیوں کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اور گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان جلسوں میں تھوڑی دیر بیٹھنے سے ثواب تو مل جائے گا، اللہ عز و جل گناہوں کو معاف تو فرما دے گا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ان جلسوں سے اگر زندگی ملے گی تو اتنا خرچ کر کے جن لوگوں نے جلسہ منعقد کیا ان کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ اب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ میری بہنیں موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے اور آپ بھی موجود ہیں آپ کے لیے بھی ہے، کتنی بہنیں ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں کسی غیر محرم کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے حضور کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، اور کتنے نوجوان اور کتنے مرد ایسے ہیں جو غیر محرم کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے حضور کی محبت میں گرفتار ہو جائیں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، سب سمجھ نہیں سکے ہوں گے صحیح طور پر تو ہاتھ میں۔ یاد رکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے کچھ نسخوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ایک ہیرو اپنے بنگلے میں بیٹھ کر کسی سے یہ نہیں کہتا کہ میں پھٹی ہوئی جینس پہنتا ہوں تم بھی پھٹی ہوئی جینس پہنو، کوئی ہیرو یہ نہیں کہتا۔ آپ لوگوں کی سچویشن یا اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے کہ مرض جانتے اور جب علاج کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو کہتے اس ہماری قوم آج یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ ادارے، یہ دارالعلوم، یہ قرآن کی تعلیم، یہ حدیث کی تعلیم، یہ فقہ کی تعلیم، یہ مدرسی، یہ قراء، یہ حفاظ، یہ علماء، ان کی آج کے دور میں کہاں ضرورت ہے؟ آج تو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسکول کی عمارتیں تو عالی شان ہوتی ہیں لیکن دینی ادارے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی گیسٹ ہاؤس و 5 اسٹار ہوٹل نہ ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ علمی جلسہ ہے اور اس میں قیامت کا تذکرہ، تو میں آج چاہوں گا کہ اس دن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں جس دن کوئی بھی کام آنے والا نہیں۔
قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، اور شاید ہی کوئی مسلمان کا بچہ ایسا ہو جو سورہ فاتحہ نہ جانتا ہو اور اس آیت کی تلاوت نہ۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ۔ کس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ قیامت کا تذکرہ۔ تو کیا وہ دنیا کا مالک؟ وہ دنیا کا بھی مالک اور آخرت کا بھی مالک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے خود کو مالک کہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں دنیا کا بھی وہی مالک ہے۔ یہ نہیں کہ میرا رب دنیا کا مالک نہیں، وہی دنیا کا مالک ہے، وہی آخرت کا مالک ہے، لیکن دنیا میں مالک کہلانے والے بہت نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں کسی کے مالک ہونے کا ظہور نہیں ہوگا۔ مالک ہوگا تو صرف وہاں پر ظہور مالک ہونے کا رب قدیر جل جلالہ۔ اب یوم جزا کا مال، مسلمان جیسا کریں گے ان کو جزا ملے گی، گنہگار اگر کوئی غلطی کیے ہوں گے، گنہگار ہوں گے تو ان کو سزا ملے گی، کافر کو اس کے کیے کی سزا، گنہگار کو اس کے کیے کی سزا، قیامت کے دن سب فیصلہ۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں اس قیامت کے دن کی سچویشن کیا ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قیامت جو آنے والی ہے ہمارے مرنے کے بعد، دنیا کے ختم ہونے کے بعد، اس قیامت کے آنے سے پہلے ایک چھوٹی قیامت آ کر ابھی 2 سال پہلے گئی، جسے ہم لاک ڈاؤن کا پیریڈ کہتے ہیں، کورونا کا پیریڈ۔ آپ نے اس قیامت کے موقع پر دیکھا ہوگا، اگر باپ بیمار ہے تو بیٹا اسے دیکھنے جانے کو تیار نہیں کہ کہیں کورونا اس سے نکل کر مجھے چپک نہ جائے۔ نفسی نفسی کی کیفیت۔ ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں پر باپ کو بھی کورونا، بیٹے کو بھی کورونا، بھائی کو بھی کورونا، بہو کو بھی کورونا، اور اسی پیریڈ کے اندر باپ کا انتقال ہوا، اسی شہر میں بیٹے موجود ہیں، لیکن اپنے باپ کو کاندھا نہیں دے سکے کہ ڈاکٹر نے پرمیشن نہیں دی کہ تم یہاں سے نکل کر اپنے باپ کے جنازے کو۔ یہ قیامت کا منظر ہماری نظروں سے کچھ دنوں پہلے گزرا۔ اس قیامت کے بارے میں سوچ کہ جو یقینی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی جان کے لیے آگے کیا بھیجے ہو ذرا اس کے بارے میں غور کرو۔ اس قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی، وہاں کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے، وہاں کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کل والے دن کے سلسلے میں، کل والے دن کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں تم غور کرو کہ تم نے وہاں کا کیا انتظام کیا ہے، اور سن لو اگر ذرے کے برابر بھی تم نے بھلائی کی ہے تو قیامت میں وہ بھلائی تم سے چھپائی نہیں جائے گی، بلکہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر۔ ہر اچھے کام کو، ہر اچھے عمل کو اللہ عز و جل کل بروز قیامت ہمارے سامنے حاضر کرے گا، اور ہم اس نیکی دیکھیں گے۔ اب میں سمجھاؤں اور قیامت کے منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں، اور پھر یہ بتاؤں کہ حضور استاذی حضرت علامہ غلام غوث علوی الہاشمی مد ظلہ العالی نے اس قیامت کی تکلیف سے بچانے کا کتنا بڑا کیا سچویشن ہوگی قیامت کی۔ آج ایک انسان یہاں کسی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ادارہ چلانا ہے تو مالدار سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بیٹا ہے باپ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بیوی ہے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، لیکن قیامت کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِكُلِّ امْرٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ۔ قیامت کے دن سچویشن یہ ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہوگی، کھا رہا ہے پی رہا ہے، یہاں ہم سوچتے ہیں وہاں کسی کو کسی کی پڑی نہیں۔ حالت اتنی خراب ہوگی کہ قرآن کہتا ہے یقول الانسان یومئذ این۔ قیامت کے دن انسان کہے گا کہاں بھاگوں، کس طرف جاؤں، اس لیے کہ یوم حساب کا مالک، یوم جزا کا مالک اللہ ہے۔ آج اگر ای ڈی کی ریڈ پڑ جائے تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، آج انکم ٹیکس والے حساب لینے آ جائیں تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ حساب، اور اس کے حساب کی سچویشن کیا ہوگی، اس کی پکڑ کی سچویشن کیا ہوگی، تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں، دل سے دیتے ہیں، دکھاوے پر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے اور قیامت کے دن کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کہ بیچ میں آ کر کے ترجمہ کرے گا، نہیں۔ قرآن کی حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَبَيْنَهُ لَا تَرْجَمَانِ،
डायरेक्ट खुदा के सामने बंदा मौजूद होगा और मौला उससे हिसाब ले। मौला चीजों का हिसाब, यहाँ तक कि ठंडे पानी का भी, एक एक जिंदगी के पल का हिसाब ले, एक एक अमल का हिसाब लेगा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, जब पालनहारे हकीकी सवाल पूछेगा तो अगर एक दिन के बारे में वो सवाल पूछ ले कि मेरे बंदे आज का दिन तूने किस काम में गुजारा, तो हम सिर्फ एक दिन के बारे में अगर गौर करें तो एक दिन का हिसाब उसकी बारगाह में पेश करना मुश्किल, पूरी जिंदगी तो बहुत दूर। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ आदमी मुल्क छोड़ के भाग जाए, शहर छोड़कर भाग जाए, कोई पूछने वाला आए, कोई तफ्तीश करने वाला आए, तो किसी और जगह जाकर के वो पनाह हासिल कर सकता है। इन कयामत कोई जाए पनाह नहीं। यकूल इंसान यौमइज़ ऐनल मफर, भाग कर कहाँ जाऊं, कोई जाए पनाह नहीं। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया में हम देखते हैं अगर छोटी सी कोई मुसीबत आई तो कोई साथ देता दिखाई देता है। कर्ज है, चलो हम तुम्हारा उतार देंगे, बीमार हो, चलो इलाज नहीं करा सकते, हम इंतजाम कर देंगे। माँ रो रो कर दुआएं करती नजर आती है, बाप तगोदो करके बच्चे की परेशानी के इजाले की कोशिश करता है, भाई अपने एतबार से कोशिश करता है, दोस्त अपने एतबार से कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से इसकी परेशानी हो जाए। लेकिन जब आज मैं ये आयत करीमा पढ़ रहा था और जब उसका तर्जमा मैंने पढ़ा और मफहूम की तरफ तवज्जो, रोंगटे खड़े हो। कुरान कहता है यवद्दु लौ यफ्तन अज़ाब यौमइज़ व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन कान फिल अर्दि मिआ सुम्मा युनकल्ला इन्नहा लज़ा नज़ाअतन। जानते हैं आप क़यामत के दिन क्या होगा? मुजरिम आरज़ू, गुनहगार आरज़ू करेगा। अब इस आरज़ू को थोड़ा सा सुन लो और फिर उसके बाद समझो क्या आरज़ू करेगा। लव यफ्तरी मिन अज़ाब यौमइज़ बिबनी, कि मुझे जो आज परेशानी लाहिक है तो काश कि मेरी परेशानी की जगह पर एक बाप जो अपने बेटे के सर में दर्द नहीं देख सकता, एक बाप जो अपने बेटे को बुखार में नहीं देख सकता, एक गैरतमंद बाप जब अपने बेटे को परेशानियों में गिरफ्तार देखता है, मर्ज के अंदर गिरफ्तार देखता है और इलाजो मुआलजे का उसके पास कोई माकूल बंदोबस्त नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है? एक मतलब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक। तो जब अपने पास अपने बच्चे के इलाज के लिए माकूल इंतजाम नहीं पाता तो बाप दर दर की ठोकरें खाता है। मेरा बेटा बीमार, इलाज के लिए पैसे, कहीं चंदे के लिए दौड़ रहा है, कहीं चैरिटी के पास, चैरिटी ट्रस्ट के पास दौड़ रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट के पास दौड़ रहा है, कहीं किसी सखी के पास दौड़ रहा है कि किसी न किसी तरीके से मेरा बेटा रूह बसहत हो जाए, उसका इलाज हो जाए। वही बाप कयामत ये आरजू करेगा कि जो तकलीफ में इस वक्त मैं गिरफ्तार हूं, कयामत उस जगह काश के, ये कुरान के, और साथ में ये भी आरजू करेगा कि कोई मेरा दोस्त मेरी जगह पर परेशानी में गिरफ्तार हो। यहां तक आरजू करेगा कि काश मेरी जगह पर मेरा कोई भाई गिरफ्तार हो जाए, मुझे छूट। बल्कि कुरान ने आगे बयान कर दिया वमन काना फिल अर्द जमीआ, वो आरजू करेगा जमीन में जो कुछ भी है सब मेरी जगह पर यहां पर परेशानी में गिरफ्तार हो जाएं, सुम्मा युनजी, और मुझे किसी न किसी तरीके से अल्लाह नजात अता। ये है कयाम। बाप बेटे के काम नहीं आएगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा, आदमी अपने पसीने में डूब रहा होगा। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती है कि सरकार, कयामत के दिन जब इंसान बरहना होगा और कयामत के दिन की ये सिचुएशन होगी तो क्या सरकार एक दूसरे को लोग देखेंगे? तो सरकार ने फरमाया किसी को किसी खबर नहीं होगी, इतना सख्त आदमी पसीने में डूब रहा होगा। कभी हमने कयामत के बारे में याद किया? कभी हमने कयामत के बारे में गौर किया? अल्लाह वाले कयामत की कितनी फिक्र करते थे। आइए मैं आपको एक बुजुर्ग कयामत के सवाल के, एक बुजुर्ग पहले के जमाने में बहरी जहाज में सफर होता था, अब तो हवा के दोष पर सवार होकर आदमी चंद मिनटों में कहां से कहां सफर कर रहे थे। मुख्तसर सा सामान एक छोटी सी उनके पास थी और कुछ और लोग थे जिनके पास सामान बेशुमार था। जब दूसरे मुल्क के पोर्ट पर जहाज रुका, वो जहाज से उतरे, कस्टम ऑफिसर ने सवाल पूछा आपके पास कुछ है? उन्होंने थैली है, इसके अलावा उसने कहा जाओ
ان کے ساتھ والوں کو کسٹم والے نے پوچھا آپ کے سارا سامان اس میں کیا ہے؟ تفتیش میں کافی وقت لگا. وہ اللہ والے دور بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کر، آنکھوں سے آنسو جاری. جب ان کا کام تمام ہوا وہ پہنچے تو بولے بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو بڑے خوشی میں، یار کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی سوال نہیں، اور آپ بس ایسے ہی نکل گئے. ہم تو پھنس گئے، کتنا ٹائم لگ گیا ہمارا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب انسان حساب لیتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میرا مولا بھی قیامت میں مجھے یہ کہہ دے چل جا، جس طریقے سے آج اس نے کہا. آپ سوچو یہ اللہ والے، بہت سارے لوگ عبادت و ریاضت کی کثرت کی بنیاد پر، دین کی خدمت کے نام پر بہت سارا کام کرنے کی بنیاد پر، تہجد گزاری کی بنیاد پر، 40 دن کے چلے لگانے کی بنیاد پر تصور کرتے ہیں اب تو ساری دنیا بیکار ہے، ہم سے بڑا کون. آئیے یہاں بھی ایک بزرگ تھے کپڑا بند، انہوں نے طے کیا کہ آج میں ایسا کپڑا تیار کروں گا کہ جب اس کپڑے کو شہر کے بڑے بیپاری کے پاس لے کر کے جاؤں گا تو مجھے اچھی قیمت ہو. اپنے اعتبار سے کلر کنٹراسٹ، دھاگا، ساری چیزیں اتنی اچھی طریقے سے انہوں نے سیٹ کی کہ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ میں جب یہ کپڑا اس بیپاری کو دوں گا تو اچھی قیمت مجھے ملے گی. جب وہ کپڑا لے کر اس بیپاری کے پاس پہنچ تو بیپاری نے کپڑا دیکھا اور عیب گنانا شروع. بابا